ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک شیطان نما جن کا واقعہ۔ وہ جن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ کے سارے لوگ خوفزدہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ایک بہت ہی بڑا ہولناک شیطان نما جن مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شیطان کون تھا اور مدینہ کی طرف کیوں آ رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جنگی کارنامے آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ کے سوال و جواب کے واقعات سے بھی آپ واقف ہوں گے، اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے وسیع علم کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جن مدینہ میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینہ کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دست ادب جوڑ کر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پر خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معذور کر دیتا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، وہ مخلوق جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ پھر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے ایک پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو، اور وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد نہ گیا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھولے، اور سب بے بس ہو گئے، اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہ کھولے اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ پھر میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے، میں ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا۔
میرا ہاتھ نہ کھولا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے، وہ کب آئیں گے؟ تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر ان اصحاب نے بھی بہت کوشش کی۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط کہ ہمارے تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا۔ وہ رو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچاؤ، اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو وہی ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچائیے۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے صرف اپنے ہاتھ کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے۔ خون اور پیپ جو اس کے کانوں سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور میں حق چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ۔